حدیث نمبر 3، یہ صحیح مسلم میں 4588، اس کا نمبر ہے 4588، کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو ہے نا جب کافروں کے مشرکین مکہ کے 70 جو ہے نا بڑے بڑے سردار وہ قتل ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، اور 70 کے قریب جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آگے گرفتار ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ جو یہ 70 یعنی کہ کافروں کے ہیں سردار، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اے اللہ کے پیارے حبیب، میں تو یہ رائے ہے کہ یہ جو ہم نے پکڑے ہیں یہ ہے تو ہمارے رشتہ دار ہی ہیں نا، ان سے ہماری رشتہ داریاں تو ہیں مشرکین مکہ سے. تو ایک تو یہ کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، قتل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. اور تیسرا یہ کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، فدیہ جو ہم ان سے مال و دولت وصول کریں گے ان سے ہماری طاقت بڑھے گی، ہم یعنی کہ زیادہ جنگ کے لیے اپنا تیاری کر پائیں گے، اور ان کے خلاف ہی ہمیں مدد حاصل ہوگی جو مال و دولت ہم ان سے لیں گے ایز اے فدیہ کے طور پر. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، میری یہ رائے ہے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل ہی کیا جائے ہر حال میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نرم دل تھے، قرآن میں بھی اللہ ذات نے بیان کیا سورۃ عمران میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ صحاب آپ کے آس پاس کبھی نظر نہ آتے، کیونکہ آپ نرم دل تھے، آپ تمام جہان والوں کے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ ہمیشہ درگزر کرتے تھے، ٹھیک ہے، معاف کرنے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مانی اور ان لوگوں کو ان کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ وہ کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کروایا، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. تو بجائے اس کے کہ میرے بھائیو ہم آج کے دور میں جو کلمہ کو ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے قتل کا فتویٰ جاری کریں اور کیا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ قرآن ہے. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے دین کے پکے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنے آئے تھے، آپ نے اس کے باوجود ان کو قتل نہیں کروایا، آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. تو یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، کہ ایک مرتبہ وہ جنگ لڑ رہے تھے کافروں کے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے ایک کافر جو مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا وہ اسامہ بن زیاد کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے. جب اس کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں قتل ہو جاؤں گا، میں نہیں بچ سکتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھ لیا اسامہ بن زیاد نے یہ سمجھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے تو یعنی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، ہمارے ساتھ لڑا تھا، تو لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اسامہ بن زیاد نے اس کو قتل کر دیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد. جب یہ جنگ ختم ہوئی، یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا اور کہا کہ اسامہ تیرے ساتھ یہ جو معاملہ آیا کہ جب تو کافروں کو قتل کر رہا تھا، وہ کافر بھی مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو قتل کر دیا. تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں قتل ہو جاؤں گا، میری جان ہی بچ سکتی ہے، تو لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا نا. آپ نے فرمایا کہ اسامہ کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ آپ نے اتنی مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ کیا کہ اسامہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، آج سے پہلے میں کافر ہی ہوتا، کہ کل حالت ایمان میں مجھ سے ایک ایسے شخص کا خون ہو گیا ہے جو کلمہ گو تھا. اب دیکھیں اس نے بظاہر دیکھے جان بچانے کے لیے ہی کلمہ پڑھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ گو کی عزت، جان، مال کی حفاظت کی ذمہ داری اتنی پکی کی مسلمانوں کو کہ کلمہ گو کو قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، اور بعد میں کہتے ہیں اسامہ بن زید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی ڈانٹ پلائی کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی یہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے نا، یہ مجھ سے نہ ہوا ہوتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا تھا، کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، میں کافر ہی ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا ہوتا، میرے نامہ مال میں یہ گناہ نہ آتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا. تو دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے رحم دل، اتنے نرم دل، اتنے معاف کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے، تمام جہان والوں کی رحمت للعالمین بن کر آنے والے شخصیت نے تو کافروں کو بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا، معاف کر دیا، قتل نہیں کیا. اور ایک مسلمان کے قتل کا جو ادھر بیٹھے ہیں مولوی حضرات، نہ خود نہیں کسی کو قتل کرتے، نہ اپنے بچوں سے کرواتے ہیں، نہ پیر خود قتل کرتا ہے، نہ اپنے بچے سے کرواتا ہے، لوگوں سے بچوں سے کرواتے ہیں، اور کرواتے کتنے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے،
اور یہ ہے ان کا یعنی کہ معاملہ. پھر وہ قاضی اور پتہ نہیں اوپر سے کیا کیا معاملات. تو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بلے بیٹے کو کہا کہ تو نے کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کاش میں کافر ہوتا اور آج ہی مسلمان ہوتا کلمہ پڑھ کے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہ آتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کیا. یہ میرے بھائیو کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دینا ایسا یہ گستاخ رسول ہے گستاخ قرآن ہے. کسی کے ساتھ یہ معاملہ بنتا ہے آپ اس کو جو ڈکشنری قانون کے تحت معاملے کو لے کر چلیں گے. میرا وہ لیکچر سنیں اس سے پہلا کہ اسلام میں گستاخ رسول کو صرف قتل کیا جائے گا اور اسلام میں گستاخ رسول کا الزام لگا کر کسی کو قتل کر دینے کی سزا روز قیامت کیا ہے. آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی, آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ ان مولویوں نے کیا دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ ڈرامہ رچا رکھا ہے.